مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب جو اس دنیا سے آج پہ خدا غریب رحمت فرمائے تو ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد کے سارے ثواب بسم اللہ اور محمد وآل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى رفيقه ووصيه السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصفر أبي شبيل وشفر وقال عباب خيبر وقاتل مرهب وعمر وعنتر الأنزل المتين الأشرف المكين أشجع المتين العالم المبين العارف المبين الناصر المعين الولي الدين الباري الولي السيد الرضي الحاكم بالنصر الجلي المدفون بالغري الملقب بحيدر المسمى بعلي ليث بني غالب وغالب كل غالب ونقطة الدائرة المطالب أسد الله الغالب الذي ذكرته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وطاعته على الخلق لازم وواجب مولانا ومولا معلى الثقلين أبي الريحانتين مسلم القبلتين وارث علم الأولين والآخرين يعصوه الدين يعصوه بالأمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين
أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الحكيم وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. تاجیل ظہور ایمان کے لیے کرتا اللهم صل على محمد وآل محمد. ایمان مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے کرتا اللهم صل على محمد وآل محمد. بانیان اور مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مرتبہ درود پاک ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج سے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. سلسلہ کلام کا سرنامہ میں نے جس آیت کو قرار دیا ہے اس میں پاک پروردگار کا ارشاد پاک ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ارشاد پاک پروردگار ہو رہا ہے اپنے پیغمبر سے اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو پھر میری اتباع. ماشاءاللہ. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. اگر آپ نے رسول کی اتباع کر لی تو پھر اللہ کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اور اس کی اور بھی ثمرات اس سے آگے بڑھ کے فرمائے جا رہے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، پھر تم جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اس آیت میں نہ شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، نہ یا ایھا الذین مسلمون ہے، نہ یا ایھا الناس ہے، نہ کسی قوم سے نہ کسی گروہ سے خطاب ہے. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں خطاب یا تو پوری انسانیت کو ہے، اس میں اگر کوئی کسی مذہب ملت سے تعلق رکھتا ہے تو سب کے سب اس میں شامل ہیں، یا پھر اس کی دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو
افراد جو لوگ پیغمبر کے آس پاس موجود تھے ان سے بلا واسطہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے مانو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت رکھے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یغفر لکم ذنوبکم، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، واللہ رؤوف الرحیم۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطاب صرف ان سے ہے جو گناہ کر سکتے ہیں یا جن سے گناہ ہوا ہے، ورنہ یہ نہ کہا جاتا کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، کیونکہ سٹارٹنگ میں کسی کو مخصوص نہیں کیا گیا، جو بالکل آؤٹ آف اسلام لوگ ہیں ان سے بھی یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کو مان لیں، تو پھر اس کے بعد آپ رسول کی اتباع کریں تو آپ کو بھی جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ تعلق عبد کا اپنے آقا سے، غلام کا اپنے صاحب سے، اور ایک نوکر کا اپنے مالک سے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم محبت کرو۔ الفاظ اگر آپ کے ذہن میں ہوں، پروردگار کا پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اتباع کرو پیغمبر۔ اب محبت اللہ سے کس طرح ہو سکتی ہے، اس کا راستہ تو بتا دیا، لیکن اگر اللہ سے کوئی محبت کرنا چاہے تو پھر اس کے سامنے کوئی وجود ہونا چاہیے، کوئی تصور ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے۔ مثلا غلام کا اپنے آقا سے رشتہ ہوتا ہے، جو عرض کیا میں نے، آپ کے مولا آقا کے غلام قمر ہیں، ان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، بازار میں گئے ہیں، دو قسم کے لباس لیے ہیں، ایک اچھا قیمتی لباس ہے اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا کم قیمتی ہے، لے کر واپس آئے ہیں تو کہتے ہیں جو قیمتی لباس ہے وہ اپنے غلام کو دیتے ہیں اور جو کم قیمت والا ہے وہ خود رکھتے ہیں۔ اور غلام کہتے ہیں، قمر کہتا ہے کہ مولا یہ تو آپ کے شایان شان ہے کہ آپ قیمتی لباس خود پہنے، مجھے وہ دوسرا دے دیں۔ تو مولا فرماتے ہیں قمر میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، یہ تم پر سہے گا، یہ تم پہنے گا۔ غلام کی محبت اپنے آقا سے بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی۔ اور اگر وہ جو ساری دنیا کا مالک ہے، ہر ایک نعمت انسان کو دیتا ہے، کیا اس کا یہ اجر بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت کریں؟ ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تصور میں آ نہیں سکتا، تحلیل کو ہو نہیں سکتا، مرکب وہ نہیں ہے
مفرد وہ نہیں ہے، کوئی جگہ اسے خالی نہیں ہے، لیکن سامنے وہ آ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے تو اس نے کہا کہ تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا میں نے بات بھی تم سے ڈائریکٹ نہیں کی، میں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ آسان راستہ ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں تو آپ کے سامنے لا یدرک الابصار وہو تدرک الابصار، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، لہذا نتیجہ یہ ٹھہرا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر پیغمبر کی اتباع ضروری ہے۔ جو پیغمبر کی اتباع کرے گا وہ اللہ سے محبت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس طرح سے خطابت ایک فن ہے، اپنا میسج کنوے کرنا ایک فن ہے، بے شک کچھ اتنا بھی عالم ہو، میں تو خادم ہوں آپ کا، میسج دینے کے لیے خطابت ایک فن ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح یہ صرف خطیب پر بھی لاگو نہیں ہوتا، سننا بھی ایک فن ہے، یعنی بات نکلوانا اور سننا۔ میری یاد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا جو 10-15 میل یا 20 یا 100-500 میل کا سفر کر کے آتا ہے، مجلس سے شاید ہے، وہ توجہ گھر پہ نہیں رکھ کے آتا۔ یہ جو واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ حیدری، یہ سننے کا فن ہے بے شک، اور یہ تائید ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہی جا رہی ہے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ بس میں اس سے آگے نہیں کہنا چاہتا۔ الحمدللہ میں کئی لوگ سنے ہیں، ان سے بہتر میں کچھ بھی نہیں مجھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ارشاد ہے کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ آج جو مسلم امہ کی پوزیشن ہے، جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اگر اس ایک چیز پہ اکٹھے ہو جاتے تو نہ کوئی فرقہ بنتا، نہ کوئی گروہ بنتا، نہ کوئی ڈیووشن ہوتی، نہ کوئی تقسیم ہوتی۔ سب کے سب اگر پیغمبر کی اتباع کرتے، لیکن یہ بات نہیں ہے، اتباع سب چاہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی اتباع کریں، لیکن چونکہ طریقے مختلف ہیں تو ان میں پھر فرق آ گیا ہے۔ پیغمبر کی اتباع کے مسلمانوں کے نزدیک 3 طریقے ہیں۔ مین جو ہے، ایک طریقہ صحابہ سے لیا گیا، دوسرا طریقہ پیغمبر کے اہل بیت سے لیا گیا، اور تیسرا طریقہ ہے ازواج مطہرہ۔ یہ 3 طریقے، ان سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ نہیں نظر آئے گا آپ کو، اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ بس یہ لینے کا جو طریقہ ہے پیغمبر سے، یہ مختلف ہو گئے ہیں اس وجہ سے گروہ اور فرقہ وجود میں آ گیا۔ اگر یہ طریقہ ایک رہتا تو سب کے سب
اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، جب رات میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے میں کل یہاں پہ ایک تبرکن تھوڑی سی مجلس پڑھی تھی مسائل پر، جو کل لوگ موجود نہیں تھے میرے محترم حضرات، ان کو کل کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہوا تھا۔ جی نہیں درست بالکل اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے وہ کہیں گے بھائی ہمیں کوئی خبر نہیں، وہ کسی دوسرے سے پوچھیں گے کہ بتائیے کل کیا ہوا تھا۔ بالکل صحیح۔ اب وہ بتانے والے کو اگر 100% یاد ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ ہاں یہ ہوا تھا، ہم وہاں گئے تھے، وہاں علم کشائی ہوئی تھی، وہاں ہوئی تھی، وہاں دعا مانگی گئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس کے بعد مجلس ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا بتا دے گا اگر میں ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ جس نے پوچھا ہے، جس سے وہ کل نہیں تھا، لیٹ آیا ہے، وہ نہیں بتا سکتا کہ کل یہاں کیا ہوا تھا۔ پیغمبر سے لینے والے کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ وہ نئے آنے والوں سے نہ پوچھے، ان سے پوچھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے۔ نماز واجب ہوئی ہے معراج کے بعد۔ نماز واجب ہوئی ہے کب؟ معراج کے بعد۔ اب اگر کسی نے نماز نہیں ہے تو اس سے لے جو معراج سے پہلے پیغمبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی آہستہ بات کی ہے اس لیے ماشاءاللہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بات میں کوئی وزن نہیں تھا، اتنا وزن میں آہستہ بات کر دی میں نے تاکہ میسج پر پہنچے۔ اگر لینی نماز لینی ہے تو ان سے لو جو معراج کے بعد جنہوں نے شروع نہیں کی، ان سے لو جو معراج سے پہلے پیغمبر کے ساتھ پڑھتے ماشاءاللہ۔ نئے آنے والوں سے نماز نہ لو۔ اسی طرح کچھ اور لینا چاہتے ہو، ہمیں اعتراض نہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ سے مراد دوسرا کرنا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کتاب کا طریقہ درود محمد اللہم صلی علی محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آل محمد و آل محمد صلوات۔ صلی ماشاءاللہ محترم۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ اگر کوئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں پیغمبر سے تو وہاں سے لیجئے جو نئے نہ ہوں، بلکہ وہ ہوں جو ہر محاذ میں، پہاڑ پہ ہوں تب ساتھ، میدان میں ہوں تو تب ساتھ، گھر پہ ہوں تو تب ساتھ، چادر کے اندر ہوں تو تب ساتھ، ماشاءاللہ جیو تو اگر ان سے لی جائے گی تو پھر وہ ہو جو پیغمبر چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر ان سے لینا چاہو جو یہ کہیں کہ کل جو پیغمبر نے کہا تھا ہم باہر نکلے تھے ہمیں بھول گیا ہے، بتاؤ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اگر وہاں سے لی جائے گی تو وہ ملے گی آپ کو اس طرح سے۔ لہٰذا کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ لوگوں سے جب پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ جو کل پیغمبر کہہ رہے تھے ہمیں یاد نہیں آتا۔ یہی وہ مشکل تھی جس نے ڈیووشن کو جنم دیا۔ ماشاءاللہ۔
اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت شیعت کی بنیاد ہے. بڑی ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں, انتہائی ذمہ داری سے. نبوت شیعت کی بنیاد ہے, فاؤنڈ ہے. شیعت اگر کھڑی ہے تو نبوت کے اوپر کھڑی ہے. نبوت نے کہا توحید ہے, ہم نے کہا منا صدقنا. نبوت نے کہا یہ میرا امام ہے اور امام علی سے لے کر مہدی تک ہے, ہم نے کہا منا صدقنا. جیو جیو جیو. نبوت نے کہا یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے, ہم نے کہا منا صدقنا. ماشاءاللہ. نبوت نے کہا کہ قیامت ہے, ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے کہا ہے. سبحان اللہ. پیغمبر نے کہا کہ ہاں قیامت کے بعد جنت دوزخ ہے, ہم نے نہیں دیکھی, ہم نے کہا ہے. ماشاءاللہ. پیغمبر نے کہا یہ میرے دونوں شہزادے نوجوانوں میں جنت کے سردار ہیں, ہم نے کہا ہے. پیغمبر نے کہا میری بیٹی سیدہ تو نساء العالمین ہے, ہم نے کہا ہے, کیونکہ بنیاد نبوت ہے. ماشاءاللہ. پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, ہم نے کہا ہمارا مولا ہے. جیو جیو. اس لیے ہماری بنیاد نبوت ہے. نبوت نے کہا کہ وہی ہے, جبرائیل آتا ہے, ہم نے کہا ہاں آتا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. لیکن مسئلہ کہاں پہ جا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَقَدْ بُعِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِنْ قَبْلِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پیغمبر کہتے ہیں کہ فَقَدْ بُعِثْتُ فیکم, میں تم میں آیا ہوں, عمرن من قبل ہی, میں تم میں رہا ہوں عمرن, میری عمر تم میں گزری ہے جو پچھلی ہے, یہ ساری عمر تم میں گزری ہے. افلا تعقلون, تم عقل نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ اور اللہ نے قرآن میں پیغمبر کی عمروں کا لفظ کہہ کر قسم کھائی. اب پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ میں رہا ہوں, تم میں رہا ہوں, کیا تم عقل نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون. اور کہا کیا جاتا ہے, سیرت نبی تو بڑی لکھی گئی ہے, بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور آج میں یہاں سے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے علی ولی اللہ پڑھنا آسان ہے, سیرت نبی کو ماننا مشکل ہے. بے شک بے شک. ابھی اس کی سمجھ نہیں آپ کو آئے گی سننے کی. مسلمان نے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے لعمرک, مجھے قسم ہے, پیغمبر اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے تیری ساری زندگی, اس میں 40 سال نکال کر نہیں کہا, 40 سال پہلے نکال کے نہیں کہا, وہ ساری کی ساری. جب سے نبی, میں بتا دوں آپ کو, نبی ہوتا ہے خواہ ایک سیکنڈ کا اس کا زمانہ دنیا میں ہو. ہمارے نزدیک النبی نبی ولو کان صبی, الامام امام ولو کان فی بطن امہ. اگر نہیں سمجھے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے ولو کان صبی, ہاں وہ دودھ پیتا بچہ کیوں نہ ہو.
اور الامام امام ولو کانا فی بطن امہ، امام امام ہوتا ہے خواہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ بچہ امانت تھا جس ماں کے پاس، وہ کہتا تھا میں نے جنم نہیں لینا الا فی جوف الکعبہ، میں نے آنا ہے، میں تیرے پاس اللہ کی امانت ہوں، آؤں گا فی جوف الکعبہ، کعبہ کے سینٹر میں باتیں کر رہا، امام ہے اس لیے توجہ کیا کہ سیرت جب شروع ہوگی تو وہ 40 سال کے بعد نہیں ہوگی، سیرت جو ہے وہ ساری کی ساری سیرت جنہوں نے 40 سال چھوڑ دیے ہیں یہی سے تو مسئلہ بنا ہے۔ اب اگر آپ جناب نسل ابراہیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی دیواروں کو قواعد کو بنا رہے تھے تو ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں مسلمین میں شامل فرما بنا، اور ہماری نسل میں ایک جماعت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اور اس میں پھر پیغمبر بھیج۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا سا شروع ہوا ہے، سب چھوڑ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جناب عبد المطلب، پھر ان کے بیٹے عبداللہ اور ابو طالب، یہ 10 بیٹے تھے، اور جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ان کی والدہ بھی ایک تھی، باپ باغی سگے۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پہ ذرا غور فرمائیے، میں قربان ہو جاؤں، بڑی آہستہ کروں گا۔ جناب ابو طالب عبد المطلب کی معرفت پر، علم پر، معرفت پر، اگر وہ مسلمان نہیں تھے، یہ خاندان مسلمان نہیں تھا، عبداللہ نام کہاں سے آ گیا؟ ماشاءاللہ، بہت بڑی دلیل، ماشاءاللہ۔ شور میں بات اس لیے نہیں کی تاکہ ذہنوں میں پہنچے۔ اگر مسلمان، یہ خاندان مسلمان نہیں تھا جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جناب ابو طالب تک، تو پھر جناب عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھا؟ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اب اور مالک سے، غلام اور عبد۔ جناب عبداللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کا بندہ۔ اگر اللہ کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا تو پھر بندہ اللہ کا کیسے ہو گیا؟ ماشاءاللہ، دودھ بین محمد و آل محمد۔ اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی۔ جناب ابو طالب کا جو نام ہے یہ تو کنیت ہے نا ابو طالب، اور یہ بھی ایک کہا جاتا ہے، اب میری اس کے متعلق تحقیق نہیں ہے، کہ یہ دشمنوں نے مشہور کر دی۔ ویسے عرب کے شرفا خاندان میں جو بڑا بیٹا ہو یا بیٹا نہ ہو تو بیٹی ہو، تو اس کے نام پر اس کی کنیت جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے حسن تھے تو ان کو ابو حسن کہہ کے پکارا جاتا ہے، یہ عام سی بات ہے۔ اور یہاں بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، ان کو ابو طالب سے پکارا گیا، لیکن نام کیا ہے؟ نام ہے عمران بن عمران۔
اب اسلام کی جو پہلی دعوت ہوئی ہے، سب سے پہلی دعوت، اس کا نام کیا ہے؟ دعوت ذوالشیرہ۔ یہ جب پوچھا جاتا ہے نا، یہ امتحان نہیں ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، صرف یہ پوچھا اس لیے کہ جن کو نہیں پتا ایک خطبہ پوچھے تاکہ وہ یاد رہے بات۔ ماشاءاللہ، وہ اتنی گہری بات ہو جاتی ہے کہ کبھی بھول نہیں پاتی، ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے۔ آپ محترم ہیں، یہ نہ سمجھیے گا۔ دعوت ذوالشیرہ میں، اور گھر کس کا تھا؟ الحمدللہ، دعوت اس کی تھی، توحید کو منوانا تھا نا، نبوت کا اعلان کرنا تھا، تو دعوت ہونی چاہیے تھی کعبہ میں، حرم میں ہونی چاہیے تھی، اور وہاں ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی رہتی۔ اور ان کو جو بلایا تھا، گھر تھا جناب ابو طالب کا، اور جب بات کرنا چاہتے تھے پیغمبر، وہ کھا کے چلے جاتے تھے۔ اب پینے کو پتہ نہیں ان کو کچھ ملتا تھا یا نہیں ملتا، یہی وجہ سے۔ اور جب یہ تیسری دعوت پر جانے لگے اور اس سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کیوں چلے جاتے ہیں، شور مچا دیا، کہا کہ جو ہماری طلب ہے وہ یہاں نہیں ہوتی، بہانہ بنانا ہے، ایکسکیوز دینا ہے، جو یہاں ہم کھانا کھانے کے بعد، اس وقت حرام نہیں تھا، کھانا کھانے کے بعد ہمیں عادت ہے ہم پیتے ہیں، وہ یہاں تو موجود نہیں ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، بزرگو ہم نہیں پیا کرتے، یہ ہمارے ہاں نہیں آپ کو ملے گی، اس کی طلب ہے تو کہیں اور جائیے۔ یہ ہے پیغمبر کی سیرت۔ اور بچہ جو ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے یہاں موجود، وہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی کفالت جو کرتا ہے، ان کو کھانا دینا پلانا، وہ کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا کام ہے، باپ کا کام ہے۔ اور پیغمبر کی نہ ماں تھی نہ باپ رہا، کفالت کس نے کی؟ دادا نے۔ اور اللہ پیغمبر کی پوری زندگی کی لا عمروں کا لفظ کہہ کر قسم کھا رہا ہے، ابو طالب وہ ہیں علیہ السلام جن کو پتا ہے کہ اسلام میں حلال یہ ہے، حرام وہ ہے۔ پیغمبر کو یہ دینا ہے، یہ نہیں دینا۔ کہاں سے سیرت لیتے ہو؟ کفالت ہے حضور کی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس، اور ادھر اللہ پوری عمر کی، وہ 40 سال اس لیے نکال دیے کہ آپ کے نزدیک وہ 40 سال ڈاماڈول ہے، ہمارے نزدیک وہ 40 سال پیغمبر کی زندگی ہے، اور وہ کفالت ہے ابو طالب علیہ السلام کے پاس، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حلال اسلام میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد وآل محمد صلی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہی سے انشاءاللہ کل بات اور سلسلہ آگے بڑھاؤں گا، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ جس طرح عرض کیا تھا کہ اگر پیغمبر کی اس سیرت پہ جو ابتدا سے پہلے دن سے لے کر 63 سالہ زندگی پر مسلمان اتفاق کر لیتے، 23 سالہ سیرت نہ لکھتے، ابھی بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ کہنا ہے، اور آج بہت سی گزارشات تھیں، میں ساری چھوڑ دوں۔
جس طرح پیغمبر کی سیرت پہ، پیغمبر کی زندگی پہ، نبوت پہ سب کے سب مسلمان ایک راستے سے لیتے تو آج تفرقہ بازی نہ ہوتی، فرقہ بندی نہ ہوتی، گروہ نہ ہوتے۔ اسی طرح اگر شہزادی کونین پر مسلمان متفق رہتا اور احترام کرتا بے شک تو تب بھی مسلمانوں میں کبھی گروہ بندی نہ ہوتی۔ آج آغاز ہے اور میں ہمیشہ میری جہاں بھی میں نے مضمون پڑھا ہے جو کربلا شروع ہوئی ہے نا، حضور کو 2 محرم سے شروع نہیں ہے۔ تین چیزیں عرض کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دک الباب ہوا، سیدہ نے کہا کہ جو بھی دروازے پہ ہے وہ چلا جائے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر دک الباب ہوا، فرماتی ہیں میں نے کہا ہے کہ جو بھی دروازے پہ ہے میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے جاؤ۔ پھر جب تیسری مرتبہ دک الباب ہوا تو سیدہ کچھ فرمانے والی تھی کہ پیغمبر کی آواز آئی کہ سیدہ یہ ملک الموت ہے، جو میری روح قبض کرنے کو آنا چاہتا ہے، لیکن میری بیٹی یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، حیا ہے کہ فرشتے آ کر رک جاتے ہیں، فرشتے ٹھہر جاتے ہیں جب تک تیری اجازت نہ ہو۔ فرشتے اندر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی تھی، اس در کو جلا دیا گیا۔ محسن شہید ہو گئے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے بھائی اگر در سیدہ کو آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو کربلا میں کبھی بھی خیموں کو آگ نہ لگتی، اگر محسن شہید نہ ہوئے ہوتے تو کبھی بھی چشمہ علی اکبر حرملا کے تیر کا نشانہ نہ بنتا۔ حسین کو رات کو پیغام موصول ہوا، آپ نے ویڈیو کیا، میں نے سو گئی انشاءاللہ قبولی میں تو بہن نے کہا، شہزادی نے، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہن دربار سے پیغام آیا ہے۔ کہا یہ جو ٹائم ہے نا رات
یہ ٹھیک نہیں ہے. شہزادی کا دل کٹھایا، کہا نہ جا. امام نے فرمایا بہن میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ مدینہ میری قتل گاہ نہیں ہے اور نہ ہی ولید میرا قاتل ہے. اچھا بھیا، لیکن یہ شہزادی دربار میں کیوں نہیں جانے دے رہی؟ جب ماں گئی تھی نا دربار میں، اس شہزادی کی عمر 4 سال. سیدہ بطول جب دربار سے واپس آئیں تو اپنی مسند پہ آ کے بیٹھی تو شہزادی زینب نے کہا کہ اے بڑھیا کون جو میری ماں کی مسند پہ بیٹھ گئی ہے؟ یہاں تو میری ماں بیٹھا کرتی ہے، یہ میری ماں کی مسند. سیاہ بال پیچھے، سفید بال پیچھے ہٹائے اور کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا، میں ہی تمہاری ماں ہوں. کہا اماں یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ ہوا ہے کہ میں گئی ہوں صحابی کے دربار میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مرحلہ گزر گیا، لیکن مجھے بات یہ رلا رہی ہے کہ تم جاؤ گی شرابی کے دربار میں. اپنے بھیا کو دربار میں اس لیے نہیں جانے دیتی تھی